اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد وعلی محمد پہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے مارچ 2025 کو جو چاند گرہن ہونے والا ہے اس کے بارے میں۔ مارچ 2025 کو چاند گرہن 14 مارچ کو چاند گرہن ہوگا اور اس دوران چاند سرخ دکھائی دے سکتا ہے۔ اسے بلڈ مون کہا جاتا ہے۔ چاند سرخ کیوں ہوتا ہے؟ چاند گرہن کے دوران زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی براہ راست چاند تک نہیں پہنچ پاتی، تاہم زمین کے ماحول سے گزرنے والی کچھ روشنی چاند تک پہنچتی ہے اور یہ روشنی سرخ رنگ کی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ زمین کا ماحول نیلی روشنی کو منتشر کرتا ہے جبکہ سرخ روشنی کو گزرنے دیتا ہے۔ اس طرح چاند گرہن کے دوران چاند سرخ دکھائی دیتا ہے۔ چاند گرہن کب ہوگا؟ 14 مارچ 2025 کو چاند گرہن پاکستان سمیت دنیا کے مختلف حصوں میں دکھائی دے گا۔ چاند گرہن کا آغاز 6:15 پہ ہوگا اور یہ رات 10:15 تک جاری رہے گا۔ مکمل گرہن رات 8:15 تک ہوگا۔ چاند گرہن کہاں دیکھا جا سکتا ہے؟ چاند گرہن پاکستان، بھارت، یورپ، ایشیا اور افریقہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ فلکیاتی واقعہ ہے اور اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کو اسے ضرور دیکھنا چاہیے۔ برج سنبلہ میں ہوگا جو مختلف برجوں پر مختلف اثرات مرتب کرے گا۔ برج حمل ایریز، اس گرہن کا اثر برج حمل کے حاملین پر منفی ہو سکتا ہے۔ اس دوران انہیں سر درد، مائیگرین، الٹی، موڈ کی تبدیلی اور ڈپریشن جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ گھر کے ماحول میں بھی تناؤ ممکن ہے۔ ماں کے ساتھ تنازعات کا اندیشہ ہے۔ طلباء کو پڑھائی میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں، لہٰذا انہیں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ برج جوزہ جیمنی، چاند گرہن برج جوزہ کے حاملین کے چوتھے گھر کو متاثر کرے گا جو عیش و آرام اور گھر کے متعلق ہے۔ اس دوران ماں کی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا کیونکہ انہیں ذیابیطس، پھیپھڑوں کی بیماری، الرجی اور سر درد جیسے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ گھر کے ماحول میں تناؤ ممکن ہے، لہٰذا اپنے رویے اور الفاظ پر قابو رکھنا ضروری ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کو اپنے سینئر اور ساتھیوں کے ساتھ بات چیت میں احتیاط برتنی چاہیے کیونکہ یہ گرہن ہمیشہ پیشہ ورانہ زندگی کے 10ویں گھر پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ برج سنبلہ، برج سنبلہ والوں کے لیے یہ گرہن ان کے پہلے گھر میں کیتو کے ساتھ مل کر ہوگا اور خود اعتمادی میں کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس دوران آپ دوسروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش یا سخت لہجے کا استعمال کر سکتے ہیں جس سے خاندان، سماجی زندگی اور ساتھیوں کے ساتھ تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں۔ شخصی ترقی اور نئے آئیڈیاز میں رکاوٹیں ممکن ہیں لیکن یہ وقت آپ کو دور اندیش بنا سکتا ہے۔ اب چاند گرہن کے صدقات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ چاند کیونکہ سفید ہوتا ہے اور چاند سیارے کے حساب سے اس کے صدقات سفید چیزیں ہیں۔ سفید چیزوں میں آپ اپنی استطاعت کے مطابق دودھ کا صدقہ کر سکتے ہیں۔ کسی جانور کو دودھ، بلی کو دودھ پلا دیں کیونکہ بلی بھی سفید ہے اور دودھ بھی سفید ہے تو زیادہ اثر ہوگا۔ دہی کسی کو دے دیں، انڈا کیونکہ انڈے میں بھی سفید ہوتا ہے، برفی دے دیں کسی کو، یا چاول اپنے سر سے وار کے، اپنے تمام خاندان والوں کے سر سے وار کے کسی جانوروں کو ڈال دیں، یا پھر آٹا کسی غریب کو دے دیں، یا سفید کپڑے کسی کو دے دیں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو سفید ہوں، جیسا کہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو سفیدی سے منسوب ہوں، جیسا کہ روٹی بھی پکنے کے بعد سفید ہو جاتی ہے تو وہ بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد گرہن میں نماز کسوف و خسوف ادا کریں اور زیادہ تر گرہن کے دوران چلتے پھرتے رہیں اور استغفار پڑھتے رہیں۔ حاملہ عورتیں احتیاط کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو چاند گرہن کے متعلق اور اس کے اثرات کن برجوں پہ ہوں گے، اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں چاند گرہن کے صدقات بھی ہیں۔ اور نماز کسوف و خسوف ادا کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔